اور ہمیں ہر لمحہ رحمان کی ضرورت ہے، تو ہم اس رحمان کو زندگی میں اگنور نہیں کریں گے۔ دیکھیں، آپ اور میں مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ میں آپ کو بہت معمولی سی مثال دے رہی ہوں، آپ کو انشاءاللہ اس سے سمجھ آئے گا۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ زندگی میں ہلکی سی بھی انسان کو گلوری دے دیں، کوئی مقام دے دیں، کوئی شان دے دیں، اور اس انسان کے سامنے کوئی ایسا انسان آئے جو کوئی گلوری نہیں رکھتا، جس کا کوئی مقام نہیں ہے، جس کی کوئی عزت نہیں ہے، دل تو نہیں چاہتے ایسی مثال دینے کو، لیکن بہرحال ہمارے لیے ذرا ریلیٹیبل ہو جاتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی میڈ آپ سے کہے آ کے، باجی کتنا سوتی ہیں آپ، ہر وقت ہی سوتی رہتی ہیں، اچھا لگے گا؟ آپ کی میڈ آپ کو کوشچن کر رہی ہے، کتنے کپڑے بناتے ہیں، بڑا سخت حساب ہوگا آپ کا۔ آپ کی میڈ آپ کو کوشچن کر رہی ہے، حالانکہ ہم بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق، اور ہماری جرت، ہم کہتے ہیں اس کی جرت، اس نے مجھے سوال کیا۔ اگر زبان سے نہ بھی ایسے بولیں، ادب لحاظ میں اس کی تربیت کرنے والے بن جائیں، دل میں تو سوچیں گے ہی نا، بڑی بدتمیز ہے، اس کو جرت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سی ہمیں گلوری ایج ملا ہوا تھا نا اس کے مقابلے میں، تو ہمیں لگا اس نے کیسے ہمت کر لی کہ مجھ سے ایسی بات کرے۔ ذرا سا کوئی ہم سے گلوری میں، شان میں، سٹیٹس میں کم ہوتا ہے، ہم اس کو کیڑے مکوڑوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، حالانکہ مخلوق ورسز مخلوق ہے۔ اور یہاں کون ہے؟ جب ہم سوال کرتے ہیں اللہ انسان پر اتنی سفرنگز کیسے بھیج سکتا ہے، اللہ کیسے میری دعا نہیں سن سکتا، اللہ کیوں میری دعا نہیں سنتا، اللہ آخر کیوں میرے ساتھ ہی ایسے رشتوں کو اٹیچ کرتا ہے جو میرے لیے ٹف ٹائم بنتا ہے، یہ اللہ کو کوشچن کرنا ہے۔ اور یہاں کوشچن مخلوق مخلوق سے نہیں کر رہی، یہاں کوشچن مخلوق خالق کو کر رہی ہے۔ آپ کی اور میرے پاس تو ہمت نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں، وہ طاقت رکھنے والا خالق، وہ میسو میجسٹی اور پاور رکھنے والا خالق، جو جس وقت چاہے ہمیں چونٹی کی طرح مسل دے، ہم کس طرح اس کو سوال کرتے ہیں، آخر اللہ نے مجھے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، پوچھوں گی میں اللہ سے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ جلال، الٹیمیٹ جلال اور الٹیمیٹ اکرام رکھنے والا ہے۔ سب ختم ہو جائے گا، صرف اللہ باقی رہے گا۔ تو ہماری عبادتیں ہوں، ہماری نمازیں ہوں، ہماری فرما برداری ہو، ہمارا اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے نیند کا قربان کرنا ہو، ہمارا روزے رکھ کر بھوکا پیاسا رہنا ہو، ہمارا ٹیمپٹیشنز آنے کے باوجود اللہ کی فرما برداری میں گناہ کی طرف قدم نہ بڑھانا ہو، ہم خواتین کا، ہم بچیوں کا، ہماری بچیوں کا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے اسکول میں رہنا کہ ہم کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنائیں گے، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ کس پر احسان ہو رہا ہے؟ اپنی ذات پر، اپنی آخرت اچھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنے آپ کو ان نعمتوں کے لیے ایلیجبلٹی کی لائن میں لایا جا رہا ہے، وہ نعمتیں جو اللہ کی رحمت سے ان کو ملیں گی جو اس دنیا میں تھوڑا سا صبر کر لیں گے۔ جب انسان اللہ پر احسان جتانے لگ جاتے ہیں، یا جب انسان اس طرح کے کویسچنز کو انٹرٹین کرتے ہیں، آج کل کی یوتھ ایسے کویسچنز کو زیادہ انٹرٹین کرتی ہے، ہاں کچھ ایڈلٹس بھی ہیں جو بہت آرام سے اتنی بڑی بڑی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں کہ جب وہ اتنا رحمان رب ہے تو پھر اس نے اتنی سفرنگز دنیا میں کیوں رکھی ہیں۔ جب ہم اس طرح کے کویسچنز کی، سفرنگز کی باتوں کو انٹرٹین کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو امپیکٹ ہوتی ہے وہ خالق اور مخلوق کا ریلیشن شپ ہے۔ ادب اللہ اور بندے کے درمیان ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، عبد والی کیفیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کا یہ فیکٹر لوز ہوتا ہے، جس کا یہ فیکٹر ویک ہوتا ہے، ہو نہیں سکتا اس کا اور بندوں کا تعلق بہتر رہے، ممکن نہیں ہے۔ جو اللہ کے حقوق پورے نہیں کر پاتا، وہ کلیم کرتا ہے کہ میں کسی انسان کا دل نہیں دکھاتا، وہ یقیناً انسانوں کے حق پراپرلی ادا نہیں کر رہا ہوتا، وہ حقوق العباد ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ ایسا انسان، اگر آپ اس کی سٹڈی کریں ایسے انسان کے مائنڈ سیٹ کی، جو اللہ کو اللہ کے مقام پر نہیں رکھتا، جو اللہ کو کویسچن کرتا ہے، ایسا انسان 99% سیلف سینٹرڈ ہوتا جاتا ہے، صرف اپنی خوشیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اور ایسا انسان دنیا میں بے چین رہتا ہے اور آخرت میں اپنے آپ کو مرسی بریکٹ سے دور کر لیتا ہے۔
ہم نے یہ نہیں کرنا. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم اس عقل کو قرآن کے تابع کریں. اللہ نے ہمیں سینسز دیے ہیں تاکہ ہم ان سینسز کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کریں اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں سوچنا سمجھنا ہے. یہ سب نیکی کے جتنے اینگل ہیں یہ ہمیں فائدہ دیں گے. حدیث جبرائیل میں آپ کو 3 اینگل ملتے ہیں. جب ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، بہت طویل حدیث ہے، الحمدللہ آپ کو آلموسٹ میجورٹی احادیث کی کتابوں میں مل جاتی ہے. تو بیئر منیمم جو انسان فرائض پر ہوتا ہے اس کے لیے علماء کہتے ہیں ون آف دا انٹرپریٹیشن کہ اسلام کیا ہے، جب ایک مسلمان اپنے فرائض پر جم جاتا ہے. یو ریمبر دا باٹم لائن، فطرہ. جب ایک انسان مسلمان ہوتے ہوئے اپنے فرائض پر جم جائے گا، دس از اسلام. جب آپ اپنے فرائض کے ساتھ اب اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو رحمان کی رحمت کے لیے ایلیجیبل کرنے میں فرائض کے ساتھ سنتیں بھی پڑھیں گی. رمضان کے روزے تو رکھ لیے، یہ تو ہیں فرض. اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں ہر مہینے لیٹ سے 3 روزے رکھوں گی، 13، 14 اور 15 کے ایام بیت کے، 13th، 14th and 15th آف لونر کیلنڈر. تو اب یہ آپ ایمان کے لیول پر آگے بڑھ رہے ہیں. جو انسان مثال کے طور پر عشاء کے 4 فرض پڑھتا ہے، ساتھ میں 2 سنت بھی پڑھتا ہے، اللہ اس کو کسی نہ کسی درجے کا ایمان دے دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بیئر منیمم سے اوپر اٹھایا ہے. تو آپ کا اسلام سے ایمان پر آنا آپ کی نیکیوں کی کوانٹٹی کو بڑھاتا ہے، تو آپ اسلام سے ایمان کے لیول پر آتے ہیں. دا تھرڈ لیول از احسان. جب آپ کی عبادت میں کوالٹی آ جاتی ہے تو انسان زندگی میں احسان کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے. چاہے آپ بیئر منیمم اسلام پر ہوں، چاہے آپ تھوڑی نیکیوں کی کوانٹٹی بڑھا کر ایمان کے لیول پر آ جائیں، چاہے آپ اپنی عبادات میں کوالٹی مینٹین کریں. ان تینوں کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں خود ہے، اللہ کو نہیں ہے، کسی اور انسان کو نہیں ہے، ہمیں خود ہے. قرآن میں آتا ہے ان احسنتم احسنت لانفسکم. اگر تم احسان کرتے ہو، اپنے لیے احسان کرتے ہو، اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا. تو فرمایا وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ، صرف اور صرف باقی رہنے والا جو ہے وہ رب کا چہرہ ہے. کچھ سکولرز نے اسی یبقا کے لفظ سے اللہ کا نام الباقی ڈیرائیو کیا ہے. یبقا سے یبقا از ورب، فعل ہے، با قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. یبقا کے فعل سے بعض اسکالرز نے اللہ کا نام الباقی ڈیرائیو کیا ہے. لیکن ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بہترین تعارف جیسا خود کرایا ہے ایسا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے نام انسان وسیلہ بنا کر دعا میں مانگ سکتا ہے. ہم سب کو شوق ہوتا ہے نا کہ ہم کسی چیز کا حوالہ دے کر کسی چیز کا وسیلہ بنا کر دعا مانگے. یہ ایک طریقہ ہے جو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو دعا میں کسی چیز کا وسیلہ بنانا ہے تو آپ اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. یعنی کہ دعا کرنے سے پہلے جب آپ اللہ کے نام پڑھیں گی، سوچ سمجھ کے پڑھیں گی، پورے کانشیس لیول سے پڑھیں گی اور پھر دعا مانگیں گی تو آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے. اللہ کی تعریف انہی الفاظ میں ہونی چاہیے جو الفاظ اللہ نے خود سکھائے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آتا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. اللہ میں آپ کی تعریف کو شمار نہیں کر سکتا مگر جس طرح سے آپ نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے. تو اللہ کو بیان کرنے کے لیے وہی نام استعمال کرنے چاہیے جن کو اللہ نے قرآن اور سنت میں مینشن کیا ہے. بہرحال یہ ایک کمپلیٹ سائنس ہے. آپ میں سے جو لوگ الحمدللہ دین کی پڑھائیوں سے اور علم حاصل کرنے سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نام ٹیکسٹ میں سے ڈیرائیو کرنا اٹ واز اے ہول سائنس جس کے اوپر بہت سے اسکالرز نے اپنی زندگیاں لگا دیں. ایک تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کا نام ہوتا ہے ایز اے پراپر ناؤن، جیسے اس سورت کے شروع میں آیا الرحمن، آپ کو اس کے شروع میں الف اور لام نظر آ رہا ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں الرحمن.
اگر لکھا ہو الرحیم از اے پراپر ناؤن جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے. لیکن اللہ کے نام جو ڈیرائیو کیے گئے ہیں وہ صرف پراپر ناؤنس کی شکل میں نہیں آتے. جیسے آپ کو بتایا تھا کہ بعض دفعہ اللہ کی صفات آتی ہیں جن کو آپ دو پیش کی تنوین، دو زبر کی تنوین یا دو زیر کی تنوین کے ساتھ دیکھتے ہیں. اگر لکھا ہو رحیمن، کریمن، غنیون، ہادیون، تو یہ جو آپ کو اینڈ پر ساؤنڈ آ رہی ہے تنوین کی، ان سے بھی نام ڈیرائیو کیا جاتے ہیں. لیکن ایک پوری جو سائنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نام جو ڈیرائیو کیے گئے ہیں، پراپر ناؤن 1، صفات 2، بعض وربز ہیں، بعض افعال ہیں جو اللہ کے لیے بولے گئے ہیں ان سے، اور بعض ڈسکرپشنز ہیں جن سے اللہ کے نام ڈیرائیو کیے گئے. سو دیر آر 4 تھنگس. پراپر ناؤن اٹ صرف اللہ کا نام مینشن کرتا ہے. کوئی صفت جو آتی ہے اللہ کی ذات کو بیان کرنے کے لیے اس سے بھی اللہ کا نام ڈیرائیو کیا جاتا ہے. کوئی فعل ورب اگر آئے جس کو اللہ کے لیے استعمال کیا جائے اس سے بھی اللہ کا نام ڈیرائیو کیا جاتا ہے. اور 4 ہے کوئی ڈسکرپشن قرآن کی یا احادیث کی جس میں اللہ کی کوئی صفات آئیں یا کوئی جملہ، اس سے بھی ناموں کو ڈیرائیو کیا جاتا ہے. جیسے اللہ کے 2 نام ہیں، الخافض، الرافع. آپ پڑھتی ہیں اللہ کے نام یا آپ سنتے ہیں؟ یہ ڈیرائیو کیے گئے ہیں ایک ورب سے، ایک فعل سے ڈیرائیو کیے گئے ہیں، اور وہ فعل ہے یحفظ یا حفظ، جس کو آپ اردو میں زوئے کہتی ہیں، جیسے عربی میں ضا یا حفظ. یحفظ سے 2 نام ڈیرائیو کیے گئے ہیں، الخافض، الرافع. اسی طرح سے اللہ کا ایک نام آتا ہے القادر، ہم سب جانتے ہیں نا، القادر، الباسط. یہ بھی فعل سے ڈیرائیو ہوا ہے. آپ کو القادر ایز اے پراپر ناؤن نہیں ملتا. القادر آپ کو ایز اے پراپر ناؤن نہیں ملے گا، اس کو بھی فعل سے ڈیرائیو کیا گیا، اور فعل ہے یقبض و یبسط. آپ میں سے جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کے لیے. تو یہ مختلف کنڈیشنز ہیں جو اسکالرز نے اللہ تعالیٰ کے نام ڈیرائیو کرنے پر استعمال کیے ہیں. یہ میں نے آپ کو اتنی لمبی کہانی اس لیے سنائی ہے کہ یہاں جو یبقا کا لفظ آیا ہے اسکالرز کے اندر ڈفرنس ہے تھوڑا سا. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یبقا سے اللہ کا نام الباقی ڈیرائیو نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض نے کیا ہے. تو کہیں آپ کسی کتاب میں پڑھیں، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، پریشان ہوئے بغیر یہ سمجھنا ہے. obviously جو اسکالرز یہ کام کرتے ہیں ان کا علم ہم سے بہت آگے کا ہوتا ہے. ایک پراپر سائنس ہے اللہ کے نام ڈیرائیو کرنے کی. آپ میں اور مجھ میں وہ ڈگری موجود نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نام کسی ٹیکسٹ میں سے ڈیرائیو کریں. لیکن آپ کو بتا اس لیے دیا، الواقی وہ نام ہے جو بعض اسکالرز نے یبقا سے ڈیرائیو کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں بات رکھیے گا. کیا اللہ تعالیٰ کے صرف وہی 99 نام ہیں؟ نہیں، ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں. اراؤنڈ 250 270 بعض اسکالرز نے جو ہیں وہ اپنی کتابوں میں مینشن کیے ہیں. ابن حجر اسقلانی کے مطابق وہ کہتے ہیں اللہ کے نام انفینٹ ہیں، اور وہ دلیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کو مینشن کرتے ہیں. وہ دعا جس میں آتا ہے اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک مادن فی یا حکمک عدل فی یا قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک. اس حدیث میں، اس دعا میں آتا ہے اللہ کے ہر نام کا حوالہ دے کر سوال کیا گیا ہے. اللہ وہ نام ہم آپ کو حوالہ دے کر دعا مانگتے ہیں جو آپ نے اپنی کسی بھی مخلوق کو سکھائے، وہ نام جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو آپ نے کتاب میں نازل کیا، وہ نام جو اللہ نے اپنے پاس غیب میں رکھے ہیں اور جس کو کوئی مخلوق نہیں جانتی. اسی لیے ابن حجر اسقلانی جو ہیں وہ اس حدیث کو مینشن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کئی ہیں، انفائنائٹ ہیں، جیسے اللہ خود انفائنائٹ ہے. تو بہرحال یہ 99 نام جو آپ کو احادیث میں ملتے ہیں
یہ ان تمام میں بھی اسپیشل ہیں، اس لیے کہ ہم انسانوں کو سکھائے گئے ہیں۔ وجہ ربک کے لیے کلاسیکل اسکالرز نے یہ بات سمجھا دی کہ یہ وجہ ربک کو ہمیشہ جب بھی آپ کے ذہن میں اللہ کا چہرہ آئے، یہ دو صفات ساتھ میں آنی چاہیے، ذوالجلال والاکرام، ان دو صفات کے ساتھ۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے حجابہ نور، اللہ کے اوپر ایک ویل ہے، اللہ کا حجاب جو ہے وہ نور ہے، یعنی اللہ کے حجاب سے ہر طرف روشنی پھیلتی ہے۔ اور یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے اس وقت پڑھی ہے، حدیث صحیح مسلم کی، یہ معراج کے موقع کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آ کر بتایا کہ میری اللہ سے گفتگو ہوئی ہے، تو اس موقع پر آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے، حجابہ النور، اللہ کا حجاب، اللہ کا ویل اٹ سیلف روشنی سے بھرپور ہے، لائٹ ہے۔ ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ حل رأیت ربک، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور ان رأى، اٹ واز کمپلیٹلی نور، میں کیسے دیکھتا، مطلب صرف لائٹ ہی لائٹ تھی، اور وہ لائٹ جو تھی وہ کہاں سے آ رہی تھی؟ اللہ کے حجاب میں سے آ رہی تھی۔ اللہ کی ذات نہیں دیکھی آپ نے، اللہ کے اوپر ایک پورا حجاب تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا حجابہ النور، اللہ کا ویل پورا لائٹ ہے۔ تو پورا کا پورا رب کیسا ہوگا؟ واللہ عالم، جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنی زندگی میں قربانی دینا، دین پر عمل کرنا، جنت کے لیے کوشش کرنا، ہمت کر کے شروع کر دے، تب انشاءاللہ ہمیں جنت میں پہنچ کر اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا حجابہ النور لو کشفہ، اگر اللہ اپنا حجاب ریز کر دے، لأحرقت سبحات وجہہ من تحی الیہ بصرہ من خلقہ، اگر اللہ اپنا حجاب ریز کر دے تو جو اللہ کے چہرے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ استعمال کیے وجہہ، جو اللہ کے چہرے سے ریز آئیں، تمام مخلوقات کو وہ ختم کر دیں۔ اتنا زیادہ اللہ جو ہے وہ نور سے بنا ہوا ہے، کیسا ہے واللہ عالم۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ اگر اپنا ویل ہٹا دے تو مخلوقات ایگزسٹ نہ کر سکیں، یعنی اللہ کا حجاب میں ہونا از ون آف دا مرسی آف اللہ، اللہ کا حجاب میں رہنا اللہ کی شان رحمانی کی عین مینیفیسٹیشن ہے، محبت کی جھلک ہے۔ تو اسی آیت میں بتایا گیا کہ ہر مخلوق ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ کے۔ ایک طویل حدیث آتی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ ہر مخلوق ختم ہو جائے گی، ایون جبرائیل علیہ السلام بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ڈیفائن کیا کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، آپ کو معلوم ہے ٹرمپٹ ایک اور پھر دوسرا ٹرمپٹ جو ہے وہ بلو کیا جائے گا، جب پہلا ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا تو جتنی مخلوقات ہوں گی زمین پر ان سب کو موت آ جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے، سوائے الا من شاء ربک، سوائے جس کو اللہ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کون باقی ہے؟ ملک الموت کہیں گے وجہ کا باقل کریم، اللہ آپ کا نوبل چہرہ باقی ہے، وعبدک، اور آپ کا بندہ یعنی کہ میں۔ ملک الموت اپنے آپ کو کہیں گے اللہ آپ کا کریم چہرہ باقی ہے، وعبدک، اور میں، وعبدک جبرائیل و میکال و اسرافیل، یعنی ملک الموت ان تین فرشتوں کے نام لیں گے کہ یہ تین فرشتے اور میں باقی ہیں اور آپ اپنی جگہ باقی ہیں۔ اللہ حکم دے گا، حدیث میں آتا ہے میکال کی سول نکال لو، ملک الموت میکائیل کی روح جو ہے وہ نکال لیں گے، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے، پھر ملک الموت کہیں گے وجہ کا باقل کریم عبدو کا و عبد جبرائیل و اسرافیل، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اسرافیل کی روح نکال لی جائے، پھر اللہ اسی طرح سوال کرے گا دوبارہ ہو ریمینس، ملک الموت جواب دیں گے اللہ آپ کا چہرہ باقی ہے، میں اور جبرائیل باقی ہیں، اللہ ملک الموت کو حکم دے گا جبرائیل کی روح نکال لی جائے۔ اور جو احادیث میں عربی کے الفاظ آتے ہیں اگر آپ نیئرسٹ ٹو اردو ٹرانسلیشن اس کو کریں تو ملک الموت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے، جبرائیل علیہ السلام چہرے کے بل زمین پر گر جائیں گے اور اس طرح سے کہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے گریں گے اور آپ کے پر پورے جو ہیں وہ اللہ کو گلوریفائی کرتے ہوئے پھیل جائیں گے،
تو یہ ایک اللہ کی میجسٹی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ملک الموت سے اب کون باقی ہے. ملک الموت کہے گا اب دکا صرف میں. اللہ کہے گا ملک الموت کو بھی موت آ جائے، اور ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی. پھر اللہ فرمائے گا کل من علیہا فان، جو کچھ اس میں ہے اس کو فنا ہونا ہے. وَيَبْقِ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور پھر اللہ خود سے سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج اصل میں کس کی ڈومینین ہے. اور خود ہی اللہ کی طرف سے جواب آئے گا للہ واحد القہار، اللہ خود جو صرف القہار کے طور پر باقی ہے. جب جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کو موت آنی ہے تو آپ کی اور میری کیا حقیقت ہے؟ تو اس موت کی تیاری اس موت سے پہلے کی جاتی ہے. اس موت کی تیاری کے لیے عمر کا انتظار نہیں کیا جاتا. ابھی تو میں صرف 20 سال کی ہوں، ابھی تو میں صرف 30 سال کی ہوں، ابھی تو میں صرف 60 سال کی ہوں. صرف 60 سال کی؟ اس موت کی تیاری جس لمحے موت کا احساس ہو جائے اسی لمحے کی جاتی ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس الباقی سے اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے. دیکھیں کچھ باقی نہیں رہنے والا، نہ ہمارے گھر، نہ ہمارے وارڈروبس، نہ ہمارے ایسٹس، نہ ہمارا بینک بیلنس، نہ ہمارا سٹاک، کچھ باقی نہیں رہنے والا. صرف اور صرف الباقی باقی رہنے والا ہے، وہ رب جس کا چہرہ جلال اور اکرام والا ہے. تو اس اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں. جو اپنے آپ کو اسلام سے جوڑ لیتا ہے، جو اپنے آپ کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے لا کر کھڑا کر لیتا ہے، جو اپنی زندگی میں اسلام کو پرائرٹی پر لے آتا ہے، اللہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو ایسی زندگی دے گا انشاءاللہ کہ اس کا نام باقی رہے گا. اس لیے کہ جس نے آج یہاں اللہ کے راستے پر محنتیں کر لیں اس کو آخرت میں جنت ملے گی، اور جنت میں پھر کال آؤٹ کیا جائے گا ایک ایک جنتی کا نام جس نے اللہ کے راستے پر محنت اور قربانی دی ہوگی. ورنہ کوئی باقی نہیں رہنے والا. آپ کو اپنی دادی کی دادی کا نام آتا ہے؟ آپ کی دادی دادی کا نام کیا تھا؟ میجورٹی لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، مجھے خود معلوم نہیں ہے. نہیں معلوم نا. کچھ عرصے کے بعد آپ کی بھی 2 جنریشنز گزر جائیں گی اور آپ کا اور میرا نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا. اسی طرح سے آپ کے پوتوں کے بچے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان سے کوئی پوچھے گا آپ کی دادی کا نام کیا تھا، وہ بھی کہیں گے پتہ نہیں. تو کوئی باقی نہیں رہنے والا. اس لیے بہتر ہے اپنے آپ کو اسلام سے اٹیچ کیا جائے. مخلوقات ختم ہو جاتے ہیں، آئیڈیا باقی رہتا ہے. اینڈ اسلام از این آئیڈیا. اپنے آپ کو آئیڈیا سے جوڑ لیں، آپ ہمیشہ کی زندگی سے اٹیچ ہو جائیں گے. جو اپنے آپ کو اسلام سے جوڑے گا وہ جنت میں جا کر اپنے آپ کو باقی رہنے کی پوزیشن میں رب کی رحمت سے لے آئے گا. دنیا نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے. جس انسان نے اپنی زندگی کو اسلام سے اٹیچ کر لیا، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخرو کرنے کا وعدہ کیا ہے. جیسے میڈگر ایور کی وائف نے کہا تھا، میڈگر ایور جو امریکن سوشل ایکٹیوسٹ تھا، اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا نا اس کو، اس لیے کہ وہ افریقن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتا تھا. تو جب اس کی اوباما کی سیکنڈ انوگریشن سپیچ میں میڈگر ایور کی وائف کو بلایا گیا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے میلکم ایکس، میڈگر ایور، مارٹن کنگ جونیئر 2، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو آئیڈیا کے پیچھے لگایا تھا. ہیومن ریس کو فائدہ دینے کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی تھیں. سوشل ایکٹیوسٹ تھے، اور ایک ایک کر کے ان تینوں کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. تو جب میڈگر ایور کی وائف کو بلایا گیا تھا کہ وہ آ کر سپیچ کرے اوباما کی سیریمنی میں، تو اس نے ایک جملہ یہی بولا تھا، یو کین کل اے مین بٹ یو کین ناٹ کل این آئیڈیا. اسلام از این آئیڈیا، اور اسلام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل نے اونٹ کا گٹ لا کر آپ کے اوپر ڈال دیا تھا جب آپ حرم میں سجدہ کر رہے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی تھیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس اونٹ کے گٹ کو ہٹانے کی اپنے والد کے اوپر سے کوشش کر رہی تھیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار کرتے ہوئے یہی بات کہی تھی جس کا مفہوم آتا ہے کہ میری بیٹی رو نہیں، ایک دن آئے گا کہ اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا.
اور آپ کو اور مجھے اپنا حصہ اس کے اندر ڈالنا ہے. کتنا آپ کا اور میرا حصہ ڈلے گا بس اس کو اتنا ہی فائدہ اس کا پہنچنے والا ہے. تو مسلمان ہونے کی نعمت ہو، آج زندہ ہونے کی نعمت ہو، آج قرآن کے سامنے بیٹھنے کی نعمت ہو، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو آج موقع دیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. تو جو زندگی میں قرآن کھلا ہے اس کو اب بند نہیں ہونے دینا. آیت نمبر 28 میں آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اپنی محنتوں کو صرف دنیا میں انویسٹ نہیں کریں، دنیا کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی. اپنی محنتوں کو وہاں انویسٹ کریں جہاں کی انویسٹمنٹ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. وہ تو ہمارے آس پاس تو اتنے بہت سے لوگوں کے کورس بھی موجود ہیں، اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ سے فائدہ اٹھاتا ہے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ سے اچھی بات کو لے لیتا ہے. گاندھی کا کوٹ آپ کو اکثر کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے، live as if you were to die tomorrow. آج کی فکر کرو، کیا پتہ کل موت آ جائے. اور بالکل یہی چیز آپ کو اور مجھے اسلام سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے کل کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. تو جو نیکی کا ارادہ اس وقت بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، ہم سب کے ذہنوں میں جو نیکی کا ارادہ آ رہا ہے، میں اب یہ نیک کام کروں گی، اب میں ایک اپنے اندر یہ اصلاح کا فیکٹر لے کر آؤں گی، آج ہی کر جائیے گا، ڈیلے مت کیجیے گا. جتنا ڈیلے ہوتا ہے اتنا انسان جو ہے اس کو پینڈنگ پر ڈالتا جاتا ہے. الباقی کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے تو اپنی نیکیوں کو باقی رکھنے کے لیے ان کو فوراً اپنے عمل کا حصہ بنا لیجئے. آگے فرمایا آیت نمبر 29 يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگتے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی سے سوال کرتا ہے. تو پھر کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ سے انڈیپینڈنٹ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کوئی ایگنوسٹک ہو، کوئی ایتھیسٹ ہو، کوئی ناشکرہ مسلمان ہو، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کو اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا؟ جتنا کہے گا اتنا اس کی محتاجی جو ہے وہ واضح ہوتی چلی جائے گی. اور سورہ رحمان جو ہے ایک اوپن انویٹیشن ہے تمام انسانوں کے لیے، اس لیے کہ اس میں یہ نہیں ہے آیا کہ مسلمان جو آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، ابھی آپ کو بتایا تھا من آتا ہے ہر عاقل مخلوق کے لیے. تو اس من میں سورہ رحمان کے اس مقام پر ایک اوپن ڈکلیریشن ہے کہ صرف مسلمان اللہ سے سوال نہیں کرتے، ہر انسان، ہر جن، ہر فرشتہ، کائنات کی ہر شے اپنی ہر نیڈ کے لیے اللہ رب العزت کی محتاج ہے. یسألہ کے اندر تمام مخلوقات کو فٹ کر دیا گیا. یسألو کے دو معنی کیے جاتے ہیں عربی زبان میں، ایک آتا ہے سوال کرنا، ایک ہوتا ہے ضرورت ہونا. دونوں میں کیا فرق ہے ابھی دیکھتے ہیں. سوال کرنا یا ضرورت ہونا. آپ دیکھیں یہاں پر آیا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، سوال کرتے ہیں اس سے جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں. کیا سوال کرتے ہیں؟ یہ آیا؟ یہ تو نہیں آیا. یسألہ اس سے سوال کرتے ہیں من جو بھی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں ہے. لیکن کیا سوال کرتے ہیں یہ نہیں آیا. تو ہم نے پچھلی کلاسز میں یہ چیز دیکھی تھی کہ جب اس طرح سے آبجیکٹ کو نہ لایا جائے تو اس سے سکوپ کو براڈ کر دیا جاتا ہے. للتوسع آپ کو بتایا تھا، اس کے اندر وسعت ہے، یعنی ہر مخلوق کی ہر ضرورت ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اب ہر ضرورت میں بیٹھ کر اگر آپ اور میں لسٹ بھی بنائیں گے اس لسٹ میں سب چیزیں نہیں آنے والی. ہر مخلوق کی ہر ضرورت صرف رحمان پوری کرتا ہے. صرف اسی کے پاس طاقت ہے، اسی کے پاس میجسٹی ہے کہ وہ ہر مخلوق کی ہر حاجت پوری کر سکے. تو مانگتے کیوں نہیں اس سے؟ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے اس کے سامنے؟ گڑ گڑاتے کیوں نہیں اس کے سامنے؟ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو ڈھونڈیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. ہاں احادیث یہ بتاتی ہیں کہ آپ کسی نیک انسان کو یہ کہہ سکتے ہیں جو زندہ ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں. کہا جا سکتا ہے. جیسے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دعا میں وسیلہ بنانے کے لیے احادیث بتاتی ہیں کہ آپ اللہ کے ناموں کا وسیلہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے
جو ऑथेंटिक طریقہ ہے وسیلہ بنانے کا، اس میں کسی نیک انسان سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. شرط یہ ہے کہ وہ نیک انسان زندہ ہو، شرط یہ ہے وہ دنیاوی زندگی میں موجود ہو. عالم برزخ میں موجود نیک انسانوں سے نہیں مدد مانگنے کی بات ہو رہی. آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا، آپ کو کسی صحابہ کے عمل میں نہیں ملے گا کہ آپ کو کہا جائے کہ وہ جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ پلیز آپ بھی میرے لیے دعا کر دیں. وہ تو اپنے لیے اب دعا نہیں کر سکتے، وہ تو اب اپنے صدقہ جاریہ کے محتاج ہیں، یا اولاد کے محتاج ہیں، یا اپنے ان شاگردوں کے محتاج ہیں جو ان کی بتائے ہوئے علم پر عمل کریں گے تو ان تک اس کا ثواب پہنچے گا. تو ایک دوسرا پیٹرن احادیث میں جو ملتا ہے وسیلہ بنانے کا، دس از آتھینٹک وے. آپ کسی نیک انسان کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں. بٹ آن اے امپورٹنٹ نوٹ، اگر آپ صحابہ کی زندگیوں کو اسٹڈی کریں، صحابہ ریئرلی ایک دوسرے کے لیے دعا کے لیے کہا کرتے تھے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اب آپ نہ کہیں، میرا کام ہے جو علم ہے اس کو میں آپ تک پہنچا دوں، اس کے بعد آپ کو خود بیلنس آ جائے گا کہ آپ نے کہاں بیلنس کرنا ہے. صحابہ کا معمول نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہر ایک کو پکڑ کے کہیں پلیز میرے لیے دعا کریں، میرا نام یہ ہے، آپ میرا نام یاد رکھیں گے نا.